बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 26 सितंबर साल 2019 और दिन है आज जुमेरात का। आज फिर गुफ्तगू करेंगे हम न्यूयॉर्क में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में। कुछ आपको पता है मायूसी की भी ख़बरें आ रही हैं। मायूसी की ख़बरें इस सेंस में कि कश्मीर के मामले में हमने आपको कल बताया था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया कि उन्होंने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की, बताया भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के बारे में। आलमी रहनुमा मानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं, लेकिन वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। उस पर उन्होंने कहा था कि बड़ी मायूसी हुई है उन्हें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये पहला इंटरेक्शन था आलमी रहनुमाओं के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद। और चूँकि वो उस तरह के रवायती सियासतदान भी नहीं है, ना वो पहले से इस तरह कभी इक़्तिदार में आए, तो उनको मेरा ख़्याल है कि काफ़ी कुछ समझने का और सीखने का मौका मिला होगा। और ख़ास तौर पे आलमी सियासत कि आलमी सियासत किस डगर पे चलती है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ मुल्क अपना मफाद देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते। इंसानियत और ये इंसानी हकूक़ ये बहुत एक सपना है इन ममालिक के लिए, क्योंकि वो सिर्फ अपना मफाद देखते हैं और ख़ास तौर पे तिजारती मफाद, ज़ाती मफाद, माली मफाद, इस तरह का। लेकिन दूसरी जानिब एक अच्छी ख़बरें भी हैं, और अच्छी ख़बरें ये हैं कि कम से कम मुसलमानों को और ख़ास तौर पे जो सोच समझ रखने वाले मुस्लिम हुक्मरान हैं, उनको कम से कम ये ज़रूर सोचने का मौका मिला और ऑब्ज़र्व किया कि मुसलमानों को अपने आप को मजबूत करना चाहिए। और जब तक मुसलमानों की आवाज़ दुनिया भर में नहीं पहुंचेगी और वो मौसर आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सीज़न्ड तजर्बाकार जो पॉलिटिशियंस हैं मुस्लिम हुक्मरानों में, उनमें एक तुर्की के तैयब अर्दवान हैं और दूसरे मलेशिया के महातीर मोहम्मद हैं। ये दो ममालिक और इमरान खान चूँकि उस तरह से सीनियर नहीं हैं गवर्नेंस के एतबार से, और आलमी सियासत को करीब से देखने का मौका उनको नहीं मिला। ये पहला मौका है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मौजूद हैं और वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं। इन तीनों रहनुमाओं ने एक फ़ैसला किया है, और वो फ़ैसला ये किया, पाकिस्तान ने, तुर्की ने और मलेशिया ने, वो फ़ैसला ये किया है कि हम एक तीनों मुल्क मिलके एक टीवी चैनल बनाएं, और टीवी चैनल अंग्रेज़ी में हो और जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम का जो नैरेटिव है वो पेश किया जाए, और ख़ास तौर पे जो मुसलमानों को इस्लाम को नत्थी किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है दहशतगर्दी के साथ, और इस्लाम को और मुसलमानों को एक टेररिस्ट कौम और टेररिस्ट मज़हब के तौर पे पेश किया जाता है, उसका जो काउंटर नैरेटिव है वो इस टीवी चैनल पे मुहैया किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो मीडिया वार है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुअस्सर है, वो ख़ास सोशल मीडिया है या अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। क्योंकि जो यूरोप है, वेस्ट है, मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है, इन सब के पास अपने अपने टीवी चैनल्स हैं और ये मिलके खेलते हैं। उसमें खा BBC है या CNN है या फॉक्स है, ये वो टीवी चैनल्स हैं जो कि अपना नैरेटिव पेश करते हैं, और न सिर्फ पेश करते हैं बल्कि नया नैरेटिव देते हैं। ट्रेंड सेटर जिसे कहते हैं, ये बने हुए हैं। एक खूबसूरत स्ट्रेटजी बनाते हैं बंद कमरों में, और उस खूबसूरत स्ट्रेटजी को और अपने जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो अहदाफ होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फिर एक मीडिया स्ट्रेटजी बनती है। मीडिया स्ट्रेटजी फिर इन्हीं टीवी चैनल्स के ज़रिए आगे फैलाई जाती है। और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका है, आपको पता होगा, फिर ये जर्मन का है, वॉइस ऑफ जर्मनी है, ये वो हैं। और फिर ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में हैं, उर्दू ज़बान में भी ये आ चुका है, हिंदी में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, इसी तरीके से अरबी में भी हैं। ये अपना नैरेटिव मीडिया के ज़रिए देते हैं और ठीक ठाक असरात जो हैं वो मुरतब करते हैं। ये अपनी जगह पे हकीकत है कि
مسلمان جو ہیں اور اسلام جو ریئل مذہب ہے، جو حقیقی مذہب ہے، حقیقی دین ہے، اس کا دہشت گردی سے دور دور تک تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لیکن جو مغرب ہے یہ سپر طاقتیں ہیں، اپنے اچیومنٹس کے لیے یہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، بلکہ زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ عراق کو دیکھ رہے ہیں، جناب زہریلے ہتھیار ہیں، ایک ایسی کمپین چلائی گئی، عراق کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن بعد میں برطانوی وزیر اعظم نے آ کے معافی مانگ لی کہ جناب ہمارے پاس وہ غلط اطلاعات تھیں، لیکن وہ اس معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اس معافی سے پہلے ایک غلط اطلاع کی نتیجے میں پورا عراق تباہ کر دیا گیا، لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے، ایک پورا ملک تباہ کر دیا گیا، اور اس ملک کے سربراہ کو بھی پھانسی چڑھا دیا گیا۔ تو پیچھے کیا مقاصد تھے؟ پیچھے تھے تجارتی مقاصد، آئل کی پالیٹکس تھی، آئل ریفائنریز کی پالیٹکس تھی، یہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا لیبیا، وہاں پہ بھی یہی چیز تھا، لیبیا کو تباہ کر دیا، جو پاکستان کہہ رہا ہوں دنیا بھر کا وہ ویلفیئر جو کنٹری تھا، موسٹ ویلفیئر کنٹری لیبیا تھا، جس میں اپنے شہریوں کو پیدائش سے لے کے اور قبر تک جانے کے تک تمام کے تمام سہولیات، بنیادی ضروریات ریاست کی ذمہ داری تھی۔ لیبیا کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ایجوکیشن فری، الیکٹریشن فری، بجلی جسے کہتے ہیں الیکٹریسٹی وہ فری، اور گیس مکمل طور پہ فری تمام، اور پھر جیسے ہی شادی ہوتی تھی، شادی کا پھر ایک وظیفہ تھا، وہ ریاست دیتی تھی، اور اس کے بعد ایک گھر دیا جاتا تھا ہر شہری کو، یعنی کہ بے شمار فیسلٹیز تھیں۔ اور وہاں پہ جو یہ پیٹرول ہے، وہاں پہ پیٹرول کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا، فری پیٹرول تھا، جائیں آپ فیول اسٹیشن پہ اپنی گاڑی میں، موٹر بائک میں، جو کچھ بھی ہے آپ کا، فیول ڈالیں اور بات ختم۔ تو اس کو تباہ کر دیا، شام کو تباہ کر دیا، یمن میں لڑائی شروع ہوئے، مصر کو تباہ کر دیا، اور ایران اس وقت ہے، سعودی عرب ٹارگٹ پہ ہے۔ تو ان سب کو خوبصورت بیانی، افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، جبکہ مسلمان فلسطین میں مسلمان پھنس رہے ہیں، اس کے بعد کشمیر میں مسلمان پھنس رہے ہیں، انڈیا میں مسلمان پھنس رہے ہیں، ان کو کوئی پرسان حال نہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی، ان تینوں حکمرانوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ٹی وی چینل آنا چاہیے، اور وہ ٹی وی چینل اس کے ذریعے ایک بیانیہ، اسلام کا بیانیہ جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور جو ویسٹ پروپیگنڈا کرتا ہے اس کا جواب دیا جائے۔ یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے، اور میں کہتا ہوں اگر یہ ہو جائے تو ایک کیا کہنا چاہیے، اسلامک الیکٹرانک میڈیا کے میدان میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا، جس میں مسلمانوں کی اور دین اسلام کی آواز دی جائے گی، بلند کی جائے گی۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ اپنے اوپر کسی کو تنقید نہیں کرنے دیتے، اور وہ ہولوکاسٹ کا ورڈ ہی یوز نہیں کرنے دیتے، اور کرسچینٹی پہ بات نہیں کر سکتے، آپ ہندوازم پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پہ کھلی چھٹی ہے، اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ، ان کی توہین کی جاتی ہے، اور ان کے خاکے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اذیت دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کل بھی جو ایک کانفرنس تھی، اس میں ترکی کے صدر طیب اردوان نے بھی اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی انہی باتوں پہ زور دیا تھا کہ جناب دین اسلام کو اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ مربوط پروپیگنڈا، منظم پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جبکہ آپ چلے جائیں انڈیا میں، وہاں پہ گائے جو ہے وہ انسان کی قدر و قیمت سے کہیں زیادہ ہے گائے کی عزت اور ناموس۔ باقی تو چھوڑیں، ہمارے انبیاء کرام کو تو ایک سائٹ پہ، یعنی انبیاء کرام کی عزت ناموس وہ تو ہزار درجے، لاکھوں درجے بلندیوں پہ ہے،
لیکن ایک انسان کی وہاں پہ ایک مسلمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ایک گائے سے زیادہ نہیں ہے، گائے کے پیشاب سے زیادہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ جو اجلاس ہوا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ مایوسیوں کے ساتھ ساتھ مسلم حکمرانوں کو، اور خاص طور پہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ترکی ہے، ملائیشیا ہے، پاکستان ہے، اور اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو پھر اس میں مزید مسلم ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن کم از کم یہ 3 ملک ماشاءاللہ سے زبردست ہیں۔ ترکی دفاعی اعتبار سے بھی مضبوط ہے، اکانومی کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، ملائیشیا بھی اسی طریقے سے ہے، جبکہ پاکستان اکانومی کے اعتبار سے کمزور لیکن دفاعی اعتبار سے واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی صلاحیت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ہمیں کچھ ملا یا نہیں ملا، کشمیر کا معاملہ فوری طور پہ کشمیریوں کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ہمیں عالمی سیاست کو سمجھنے کا موقع ملا، عالمی سیاست کو۔ اور یہ 1974 کے بعد، 1973-74 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس طریقے سے کوئی مسلم حکمران جو ہیں وہ ایک ایسا سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بھی کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے اور ایسے فورم ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان میں 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس تھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس میں کنگ فیصل آئے تھے، کرنل قذافی تھے، مصر کے صدر تھے، انور سادات تھے اور ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اس طریقے سے یہ تمام مسلم حکمران اس وقت کے یہ سب ایک سوچ لے کے آئے تھے اور اسلامی بلاک بنانا چاہتے تھے، لیکن عالمی طاقتی طاقتوں نے ان سب کو باری باری راستے سے ہٹا دیا تھا اور ان کی موت جو ہے وہ غیر طبعی طور پہ ہوئی تھی، قتل کیا گیا یا پھر اسی نوعیت کے ذریعے ان کی موت آئی تھی۔ لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو سٹیپ ہے انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا اور ایک نیا اسلامی بلاک بتدریج وجود میں آئے گا۔